السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، خیر و عافیت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آج میں بنا رہی ہوں کالی مرچ کی مٹن کڑھائی، جو کہ صرف 3 انگریڈینٹ سے بنی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جب بھی آپ اس کو اپنے گھر میں بنائیں گے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ کوئی گیسٹ آ جائیں یا اگر افراد بھی زیادہ ہیں گھر میں تو اس کی گریوی بہت اچھی ہوتی ہے اور مزیدار بھی بہت ہوتی ہے۔ آپ اس کو ضرور بنا کے دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے یہ۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لے لیا تھا تقریباً 750 گرامز مٹن ہے، یا آپ 3 پاؤ مٹن کہہ لیں۔ تو اس کو میں نے صاف کر کے پہلے آپ اس کو اچھی طرح دھو لیں، کیونکہ اکثر ان مٹن وغیرہ پہ بال بھی ہوتے ہیں، اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے اس کو مقصد واش کر لیں آپ پہلے، اور پھر اس کا پانی جب تک نکلے تب تک آپ اس کو ایک چھلنی میں ڈال کے 10 سے 15 منٹ اس کو رکھ دیں، تاکہ اس کا گوشت کا جو پانی ہے وہ نکل جائے، اور پھر ہم اس کی جو ہے کوکنگ سٹارٹ کریں گے۔ تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے کوکنگ آئل، جو کہ 1 پیالی کوکنگ آئل تھا، اور میں نے پہلے اس کو کوکر میں گلا لیا تھا گوشت کو، بعد میں پھر میں نے اس کو کڑھائی میں شفٹ کر کے باقی مسالے ڈالے تھے۔ تو سب سے پہلے بس آپ نے 1 پیالی آئل لینا ہے اور اس کے اندر مٹن کو ڈال دینا ہے، اور مٹن کو ہم نے پہلے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے۔ تو فرائی آپ یعنی اتنا کیجیے گا کہ اس میں تھوڑا سا بس پانی رہ جائے، بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا، کیونکہ مٹن کے ہی پانی میں ہم نے اس کو گلانا ہے۔ مٹن، نمک اور یعنی ادرک لہسن کے پانی میں ہم نے اس کو گلانا ہے۔ جب تھوڑا سا یہ گوشت اپنا اس کا کلر چینج ہو جائے تب اس کے اندر 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کے ڈالنے ہیں، اور ادرک لہسن کے ساتھ پھر اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے، کیونکہ مٹن کی ایک اپنی مہک سی ہوتی ہے جو کہ جب تک اس کو اچھی طرح ادرک لہسن کے ساتھ فرائی نہ کیا جائے وہ نکلتی نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا آپ ادرک لہسن کے ساتھ اس کو فرائی کر لیں، اور پھر تھوڑا سا یعنی کہ ہلکا سا ہم نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے، بالکل تھوڑا سا، اور تھوڑا گوشت کا اور یہ جو پانی ہے اسی میں ہی اس کو مٹن کو ہم نے گلا لینا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں بھی اور اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے تو یہ بہت اچھی ریسیپی ہے اور بڑی مزیدار بنتی ہے۔ تو اور بہت ہی کم انگریڈینٹ سے یہ بنی ہوئی ہے۔ جب آپ تھوڑا سا اس کو ادرک لہسن کے ساتھ فرائی کر لیں گے تب اس کے اندر 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون نمک کے ڈالنے ہیں۔ نمک آپ حسب ذائقہ بھی لے سکتے ہیں، جو بھی آپ پسند کرتے ہیں، اور پھر اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے یعنی کہ آدھا گلاس سا پانی ڈال کے میں نے اس کو کوکر میں گلا لیا ہے۔ انگریڈینٹس میں آپ دیکھ لیں کہ میں نے 750 گرامز کے لیے تقریباً آدھا کلو جو ہے ٹماٹر ہونے چاہیے، 7 ادرک کا ٹکڑا ہے، 4 سے 5 ہری مرچیں ہیں، کالی مرچ 1 ٹیبل اسپون ہے، 2 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا اور 1 ٹیبل اسپون زیرہ میں نے اس کے اندر ڈالا۔ یہ اس کے جو ہے بس اتنے ہی انگریڈینٹس اس کے اندر یوز کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک پاٹ لے لینا ہے، یا فرائی پین یا توا، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ وہ لے لیں، اور اس کے اندر دھنیا، زیرہ اور کالی مرچ کو لو میڈیم فلیم پہ تھوڑا سا ہم نے فرائی کرنا ہے، یعنی اس کی خوشبو آنے تک اس کو اس کو بھوننا ہے بغیر آئل کے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دھنیا، زیرہ اور یہ کالی مرچ جب تھوڑا سا بھونتے ہیں نا بغیر اس کے، تو اس سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو گریوی ہے ہماری جو ہم کڑھائی کے لیے بنائیں گے اس میں اس کی خوشبو بہت مزیدار سی آتی ہے۔ جب یہ تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اور اس میں خوشبو آنے لگے تو آپ اس کو ایک پلیٹ میں یا کسی بھی باؤل وغیرہ میں نکال لیں۔ ٹماٹر کا یہ ہے کہ آپ اس کے جو ہے چھلکے ریموو کر دیں، اس چھلکے ویسے بھی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے، تو آپ یہ اچھا ہی ہوتا ہے کہ اس کو ریموو کر دیں، اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریموو کرنے سے گریوی بھی اچھی بنتی ہے، ورنہ چھلکے سے وہ مزہ نہیں آتا۔ تو میں نے اس کے سارے چھلکے ریموو کر کے اور اس کو پھر میں نے جو ہے اس کی اچھی گریوی بنانے کے لیے میں نے اس کو پیس لیا تھا، یعنی کہ بلینڈر میں ڈال کے اس کو میں نے پیس لیا تھا۔ اس کو بلینڈ کر لیں آپ۔ ویسے تو ایسے بھی ٹماٹر ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے زیادہ سی گریوی بنانی ہے، کچھ ہمارے یہاں اگر گیسٹ وغیرہ آنے یا زیادہ گریوی والی کڑھائی بنانی ہے تو آپ اس کو ٹماٹر کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں، یعنی وداؤٹ پانی کے ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے۔ اچھا، پھر ہم نے اس کا کیا کرنا تھا کہ میں نے پھر جو ہے گوشت کو ایک پاٹ میں شفٹ کر لیا تھا۔ جب یہ گل گیا تھا تو میں نے پھر اس کو دوسرے پاٹ میں شفٹ کر لیا تھا، تاکہ آپ کو دیکھنے میں بھی آسانی رہے اور پکانے میں بھی آسانی رہتی ہے پھر اس کو۔ اچھا، گوشت جب تھوڑا سا فرائی ہو گیا تھا تو تب میں نے اس کو ہری مرچوں کے ساتھ بھونا تھا، جو کہ میں نے 4 سے 5 ہری مرچیں لی تھیں۔ آپ مرچیں اپنے ذائقے کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں، کم زیادہ۔ میں نے 4 سے 5 اس کے اندر ہری مرچیں ڈالی ہیں، اور پہلے گوشت کو میں نے اس کے ساتھ بھونا، اور بعد میں پھر میں نے ٹماٹر جو میں نے پیسے تھے وہ میں نے اس کے اندر
ایڈ کر دیے تھے۔ پہلے میں نے گوشت کو اور ٹماٹر ہری مرچوں کے ساتھ پکایا ہے۔ مسالے میں سب سے اینڈ میں ایڈ کروں گی۔ اگر میں نے اس اسٹیج پہ مسالے ایڈ کیے تو یہ اس کا جو کلر ہے نا وہ خراب ہو جائے گا ڈش کا، تو مسالے سب سے اینڈ میں ایڈ کرنا ہے۔ جو مسالہ جو دھنیا، زیرہ اور کالی مرچ، 1 ٹیبل اسپون کالی مرچ آپ کم زیادہ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں، اس کو آپ پہلے جو ہے موٹا موٹا سا پیس لیں، تھوڑا بلینڈر میں یا کوٹ لیں، جو آپ کو مناسب لگے اس طرح سے کر لیں۔ اور پھر جو ادرک لی تھی اس کو میں نے جولین کٹ میں کاٹ لیا تھا۔ اس کا دیکھیں میں نے آسان سا طریقہ ہے، ویسے آپ کٹنگ بورڈ پہ بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن میں دونوں ہی یوز کرتی ہوں، ویسے بھی کاٹ لیتی ہوں یا پھر کبھی کٹنگ بورڈ پہ بھی یوز کر لیتی ہوں۔ تو اس کو جولین کٹ میں باریک آپ کاٹ لیں ادرک۔ تو یہ کہ یہ ہم نے سب سے اینڈ میں ایڈ کرنی ہے۔ یہ ماشاءاللہ اتنا مزے کی کڑھائی بنتی ہے نا، آپ جب بنائیں گے تبھی یہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی ڈیلیشیس بنتی ہے۔ تو ضرور بنا کے دیکھیے گا، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ یہ دیکھیں جب گوشت کا یعنی یہ جو ٹماٹر کا پانی ہے خشک ہو گیا تھا، یعنی ختم ہو گیا تھا اور آئل اوپر آنے لگا تھا، تب میں نے اس کے اندر جو مسالے میں نے پیسے ہوئے تھے وہ میں نے اس اسٹیج پر یہ مسالے میں نے اس کے اندر شامل کیے تھے، تاکہ اس کا کلر بھی اچھا رہے اور ان مسالوں کی خوشبو بہت اچھی آئے۔ یہ آپ نے سب سے اینڈ میں ہی ایڈ کرنے ہیں۔ اس کی جو آپ سیکریٹ ٹپ کہہ لیں اس کڑھائی کی، وہ یہی ہے کہ مسالے ہم نے سب سے اینڈ میں ایڈ کرنے ہیں، اور صرف 3 ہی مسالے ہیں، دھنیا، زیرہ اور کالی مرچ۔ تو یہ آپ نے یہ دیکھیں اپنے اینڈ میں صرف اس کو 4 سے 5 منٹ اس کو چلانا ہے، اور بعد میں اس کے بعد سب سے آخر میں آپ نے 3 سے 4 ٹیبل اسپون دہی، یا آپ آدھا پاؤ دہی کہہ لیں یا آدھی پیالی دہی کہہ لیں، اس کو آپ سب سے اینڈ میں ایڈ کریں گے اس کڑھائی میں، اور پھر اس کو صرف 3 سے 4 منٹ ہی ہم نے بھوننا ہے، یعنی چلانا ہے صرف تھوڑا سا۔ اور اگر آپ کو تھوڑی زیادہ بھنا ہوا لگے تو آپ تھوڑا سا بالکل تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں، چاہے تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ یہ مزیدار سی کڑھائی ہماری تیار ہے، اور دیکھیں کتنی یمی سی لگ رہی ہے، کھانے میں بھی بڑی یمی تھی۔ تو بنا کے ضرور دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔